اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں، اور وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں معزز ہوں گے، خاص ہوں گے، ان کی عزت ہوگی، ان کو مرتبہ دیا جائے گا۔ کن کو؟ نماز پڑھنے والوں کو مقام، بہت بڑا مقام ملے گا، اللہ رب العالمین بڑا مقام دے گا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی VIP آ جاتا ہے، کوئی اور بڑا آ جاتا ہے تو اس کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے، اور غریبوں کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے، یا جو کمزور ہے اس کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جنت کے اندر نمازیوں کے لیے الگ انتظام کرے گا، یعنی ان کو مرتبے میں رکھے گا، اونچا مقام دے گا۔ آج معاشرے کے اندر حالت کیا ہے؟ ہم سب کچھ کر پا رہے ہیں لیکن نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ یہ آیت کریمہ میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ یہ آیت کریمہ میں کوئی بھی تقریر ہو بیچ میں اسے لا کر کھڑا کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، دنیاوی کتاب کا نہیں، نہ ہی ہماری بات ہے، کسی کی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آج ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر برائی سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آج اگر ہم نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پکڑے تو پھر آپ جان لیجئے جس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے اسی طرح چلے گی، کچھ فرق نہیں آئے گا، کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تقریر سننے سے یا تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک انسان اپنے آپ میں یہ نہ سوچے کہ میرا مقصد کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو مجھے بھیجا ہے، ابھی جو میری عمر 60 سال 50 سال 40 سال کی ہو چکی ہے، جو 35 سال کی ہو چکی ہے، یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک انسان نہ سوچے تقریر سے کچھ نہیں ہونے والا، قرآن اور کیا فائدہ ہے؟ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تم بے حیائی سے، برائی سے بچے رہو گے، تم زناکاری سے بچے رہو گے، بدکاری سے بچے رہو گے، جوا سے بچے رہو گے، شراب سے بچے رہو گے۔ اگر تم نماز پڑھو گے اچھے انسان کہلاؤ گے، نیک انسان کہلاؤ گے، اچھا آدمی کہلاؤ گے، تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوگی، لوگ تمہیں سلام کریں گے، لوگ تمہیں عزت دیں گے، لوگ تمہیں بہتر زبان سے اچھے الفاظ سے تمہیں پکاریں گے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتے، اگر جوا کھیلتے ہو تو تمہیں لوگ جواری کہیں گے، اگر تم شراب پیتے ہو تو لوگ تمہیں شرابی کہیں گے، اگر تم بدکار ہو زناکار ہو تو تمہیں لوگ بدکار اور زناکار کہیں گے، اگر تم رشوت کھاتے ہو، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ لیکن جب اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو لوگ اسے جواری کہتے ہیں۔ نماز کی اہمیت دیکھیے، آج عزت معاشرے کے اندر کہاں سے ہو رہی ہے؟ نماز سے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے سنیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ آیت کریمہ میں ان لوگوں کے اوپر فٹ کرتا ہوں جو صرف روزہ میں نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں پر یہ آیت کریمہ فٹ کھاتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگ ہوئی تھی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہی ان نمازیوں کے لیے، بربادی ان نمازیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مسلمانوں ویسے لوگ تباہ ہو جائیں گے، ویسے لوگ برباد ہو جائیں گے جو اپنی نمازوں کو دل لگا کر نہیں پڑھتے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے قضا کر دیتے ہیں۔
اللہ نے تباہی کا نام دیا ہے، بربادی کا نام دیا ہے۔ آج آپ خود دیکھ لیجئے، مسجد یہ دوسری منزلہ بھر چکی ہے، تیسری منزلے میں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہی 5 وقت آنے کے بعد پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد ہے نماز پڑھو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ان نمازیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ کوئی بھی عذر آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، وہ نماز میں کاہلی اور سستی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہوں گے، یقیناً وہ مسلمان کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز دل لگا کر خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ عصر کی نماز ختم ہوئی، اب مغرب کے لیے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ کامیاب ہوں گے۔ اب یہ آیت اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں، اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں آ کر تقریر کروں اور صرف تقریر کرنے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اس بات کو میں آپ پر لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر، ایمان کے اندر کچھ جوش پیدا ہو جائے، آپ کے ایمان کے اندر بڑھوتری آ جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کے بعد، کن کے بعد؟ ان لوگوں کے بعد، یعنی نبیوں کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، پچھلے زمانے کے لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے، ایسے گھٹیا لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو گنوا دیا، جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگ ضرور جہنم کی گئی نامی وادی سے دوچار ہوں گے، ایسے لوگ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوچئے کہ ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں؟ کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ جہنم ایک اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی بھینکر جگہ ہے کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ ضرور جہنم کی گئی نامی وادی سے دوچار ہوں گے۔ ایک جگہ ہے نہر کہیے یا آگ کی نہر کہیے، اس میں ایسے لوگ، ایسے بے نمازی داخل ہوں گے۔ اب آگے حدیث سنیے۔ ابھی تک میں آپ کو صرف قرآن کی باتیں، یعنی اللہ رب العالمین کا فرمان آپ کو سنا رہا تھا، اور بہت ساری آیتیں ہیں نماز کے متعلق۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وَإِقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَاءُ الزَّكَاةَ، پورے قرآن کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے، کس کو؟ ہمیں پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہمیں اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ سنیے۔ آپ اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جمگھٹا ہے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا میرے ساتھیاں تم نے کیا دیکھا؟
کہا ساتھیوں اگر کسی کے دروازے کے آگے سے پانی بہتا ہو، اگر کسی کے دروازے کے آگے سے نہر بہتی ہو، کسی کے دروازے کے آگے سے تالاب بہتا ہو، اس میں وہ شخص، وہ انسان، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی اس تالاب پر، اس نہر پر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر، اس کے شریر پر کسی قسم کی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ مثال دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی انسان اگر دن بھر میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر گندے یا پھر کیا کہتے ہیں کہ میلا نہیں رہ سکتا، وہ صاف ستھرا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے جسم پر کسی قسم کی گندگی کیا رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ایسے شخص پر کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہ سکتی، ایسے شخص پر کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نماز کی مثال ہے جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، جیسے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ آپ کو اور ہم کو نہیں پتا کہ ہم دن بھر میں کتنا گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دن بھر میں کتنا گناہ کیا ہوں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اس چیز کو ختم کر سکیں؟ دن بھر میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کو پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق دباتے ہیں، یا کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے۔ مرنے کا ہمیں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں، اور ڈر ہمارا جو نکلا ہے ہمارے بچوں کا بھی نکلا ہے، وہ سوشل میڈیا نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ وہ اس طرح کے مار پیٹ والے گیم کھیلتے ہیں جن سے ان کا جو ڈر ہے اس کے جسم کے اندر، دل کے اندر وہ ڈر ختم ہو چکا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر سنیے، قرآن کی آیت سنیے۔ جمعہ کے متعلق کچھ آیت کریمہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا ضرور سمجھتا ہوں آپ کے لیے کہ جب بھی آپ جمعہ کے لیے آئے، ایک طرف سے سب بندی کریں، جہاں تہاں نہ بیٹھے، تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ کیوں؟ کسی کو پھاند کر جانا یہ بھی گناہ ہے، آپ بھی گنہگار ہوں گے، اور جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا اس کو بھی آپ گنہگار بنا دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ جب بھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، پہلی سب پہلے بنائے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر اگر جگہ نہ ملے تو پھر اوپر جگہ ہے، آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ جمعہ کے متعلق ایک آیت کریمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں پر ہٹیہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، بزنس اور کاروبار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے لیے میں یہ آیت کریمہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے جمعہ کے دن، اور ہماری حالت کیا ہے جمعہ کے دن۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب جمعہ کے روز نماز کے لیے آذان دی جائے تم اللہ کی یاد نماز کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت، لین دین، دنیا کا تمام کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تمام کام چھوڑ دو، جتنے بھی کام ہیں، اگر آپ کے کروڑوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور اگر آذان ہو رہی ہے، پہلے نماز کے لیے آپ کو دوڑنا ہے۔ بزنس اور کاروبار میں آپ کو دماغ نہیں لگانا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم وقت دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی 12:40 ہو رہا ہے، ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، ہم انتظار کر لیں کہ 1-2 اگر کسٹمر آ جائے، گراہک آ جائے تو پھر اس کو اٹینڈ کریں گے، پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے آذان ہو گئی، بس آپ کو آذان کی آواز سنائی دی، آپ کو مسجد کے لیے، نماز کے لیے آپ کو مسجد میں
آنا ہی ہے، بالکل یہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ علم والے ہو، آپ جانتے ہو کہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان تین جمعہ سستی اور غفلتی سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے، گمراہی کی ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ میں بھی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، جمعہ میں بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ بیجی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر ہم جا نہیں پائے، کچھ مجبوری تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 جمعہ چھوڑ دو گے، اللہ رب العالمین دل پر گمراہی کی مہر لگا دے گا، بربادی کی مہر لگا دے گا۔ پھر تم کتنوں بھی کوشش کر لو، اللہ رب العالمین روزی میں برکت نہیں دے گا یا پھر پریشان کر دے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں۔ نماز کے متعلق کیوں بتا رہا ہوں؟ پورے گاؤں کے اندر اگر سب سے خراب حالت کہیں ہے تو بابو پور ٹولہ کی مسجد کی حالت ہے کہ آج میں 5 سے 6 سال سے اس پر امامتی کر رہا ہوں، جتنے نمازی 5 سال پہلے تھے ابھی بھی اتنے ہی نمازی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ کن کو؟ صحابہ کرام کو۔ اور کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اب دوسری حدیث کے اندر آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کسی میں صحابی کو، کسی ساتھی کو حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی، جو عشاء کی اور فجر کی نماز میں نہیں آئے ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کتنی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے یہ، چھوٹی موٹی بات نہیں، گھروں کو جلا دوں۔ اور آپ دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے پیڑھا پر بیٹھے رہتے ہیں، کسی کی چبوترے پر بیٹھے رہتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل کھیل رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ شکر کیجئے اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا تو کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے تو کسی کے پیر نہیں ہوتے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور تھا آپ ایک جگہ بیٹھے نہیں رہتے تھے، گاؤں میں جاتے رہتے تھے کہ کہاں پر کیا پریشانی ہے، نہیں ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، 2-3 منٹ میں بتا کر پھر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک جگہ پر اور نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کی 1 رکعت چھوٹی ہوئی ہے، 1 رکعت نماز پڑھا ہے، جماعت میں بھی حاضری دیا ہے، لیکن 1 رکعت چھٹ گئی ہے، 1 رکعت اس کو نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے باتھ روم میں بھی دیری ہو گئی ہوگی، پیشاب پاخانے میں بھی دیری ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس وقت اتنے انتظامات نہیں تھے، پاخانہ باتھ روم کے لیے دور جانا پڑتا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا نہیں دیا، بلکہ آپ نے کیا کہا، امیر المومنین نے کیا کہا، اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ساتھی وہ جو ہے، جو وہ انسان جو دیکھ رہے ہو، وہ جو 1 رکعت جس کی چھوٹی ہوئی ہے، یہ پتہ لگانا کہ یہ انسان جو ہے وہ آج ہی دیری سے آیا ہے یا روزانہ دیری سے آتا ہے۔ اگر آج دیری سے آیا ہے، کل بھی اگر دیری سے آیا، پرسوں بھی اگر دیری سے آیا تو تم مجھے بتانا، میں اسے سزا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ اسے کیا سزا دیں گے؟
کہا میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا تو ایک پیر کاٹ دوں گا، اگر میں اس کا دہنا اس کا بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دہنا پیر کاٹ دوں گا۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ اتنے سخت سزا کیوں دے رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا میں نے سنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ منافق کے لیے 2 وقت کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں وہ دیری کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں وہ سست کرتے ہیں، اگر یہ 3 دن دیری سے آیا تو میں اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ صرف ایک وقت 1 رکعت چھوٹی تھی، اب سوچئے کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو آپ کے ہاتھ اور پیر ہوتے۔ شکر کیجئے، اللہ کا شکر کیجئے کہ یہ دور آیا ہے، بےمانی والا دور آیا ہے، اوپر سے لے کر نیچے سے سب بےمان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ حالت ہے معاشرے کی۔ نہیں تو آج بھی اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا تو مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی۔ آج معاشرے کی حالت بے حال ہے۔ اور 1-2 حدیث، اب یہ حدیث میں آپ لوگوں کے لیے خاص بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اور شدید بتانے کے لیے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، نابینا آدمی تھا، اندھا آدمی تھا، کہا یا رسول اللہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، میں اندھا آدمی ہوں، اکیلا آدمی ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا کہ میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، میں مسجد تک نہیں آ پا رہا ہوں۔ نماز تو کسی بھی حالت میں معاف ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری سستی اور کاہلی ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیے ہیں، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، میں اندھا آدمی ہوں، آنکھوں سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ چلنے لگا، جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کہ او انسان کیا تمہیں آذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ او نابینا آدمی کیا تمہاری کانوں تک آذان کی آواز جاتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں، کانوں سے بہرا نہیں، مجھے آذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہیں آذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر تمہیں مسجد میں نماز کے لیے آنا ہوگا۔ مسلمانوں ہمیں شرم آنے چاہیے، ہمیں شرم اس بات پر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہے، 2 کان دیے، ہاتھ پیر سب کچھ دیے ہیں، سوچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دماغ تک دیا ہے، لیکن آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ نماز کی اگر بات کی جائے تو لوگ غصہ کرتے ہیں، اگر نماز کے بارے میں کسی سے کہا جائے تو وہ ہم سے یا مولویوں سے یا عام انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی دعوت دے کہ لوگوں اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی دینے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مارے کھانی پڑی، اتنی مارے کھانی پڑی کہ سر سے لے کر پیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے لت پت تھے۔ صرف ایک ہی بات تھی، ایک ہی چیز کی دعوت تھی کہ اور لوگوں اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اگر جھکنا ہے تو اس اللہ پاک کے سامنے جھکو جو روزی بھی دیتا ہے، انسان کو سکھ اور شانتی دونوں اللہ رب العالمین دیتا ہے، پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم پر آتی ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ دنیا والے تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہی دعوت تھی،
40 साल से लेकर 63 साल तक 23 साल तक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, एक ही चीज़ की दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई नहीं है इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह के, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। यही दावत थी। आज वही इबादत के लिए हम चिल्ला चिल्ला कर आपसे इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में आने का मकसद ही है नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना। दुनिया में आने का मकसद ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करो, इन दुनिया वालों को खुश करके अपनी आखिरत को तबाह न करना मुसलमान।